زخم و خون سے رنگین جنازوں پر سجدہ شکر ادا کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اسی چیز نے ضمیر فروش قاتلوں کو انسانیت کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ضبط اشک نے مردہ دلوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، مگر وہ خود پورے وقار اور جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا۔ نصرت اسلام کی راہ میں تمام بیبیاں اور خصوصاً جناب زینب کبریٰ نے وہ شجاعت اور وہ جرت دکھائی کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ اے زینب، تو نے دیکھا کہ اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اپنے رب سے بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے۔ تو یزید کے دربار میں بھی جناب زینب کبریٰ نے وہ خطبہ دیا کہ فرمایا اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان ہم پر تنگ کر کے اور تو بڑا ہو گیا ہے اور نعوذ باللہ ہمیں تم نے پست کر دیا ہے، نہیں نہیں، ذرا سنبھل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو جو مہلت دے رکھی ہے وہ اس لیے مہلت نہیں دی کہ وہ ان کا کوئی درجہ بڑا ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے مہلت دے رکھی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، اور جب اللہ کی پکڑ آئے، اللہ کا شکنجہ آئے تو اس پر عذاب عظیم ہو، عذاب علیم ہو۔ تو امام حسین کی دکھیاری بہن نے تو ہر دربار میں اور ہر بازار میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا ہے، اور یہ خواتین کو درس دیا ہے کہ دیکھو امام حسین کے ساتھ شریکت الحسین، یعنی خواتین میں سے جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم، حضرت رباب، حضرت رقیہ کہ جس کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے، ان کا سرتاج حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے۔ تو ایسی بیویوں نے وہ مثال قائم کی ہے، اور کہیں بھی شکوہ زبان پر نہیں لے کے آئے کہ اے پروردگار تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارے بھائیوں کو مار دیا، ہمارے بیٹوں کو مار دیا، ہمارے شوہروں کو مار دیا، نہیں، بلکہ یہی کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے یہ قربانی قبول کی۔ جناب سیدہ زینب کبریٰ جب بھائی کی لاش پر آئی ہیں تو اپنے بھائی کی لاش کے نیچے ہاتھ دے کر اس لاش کو جو کہ ہر طرح سے زخمیوں سے چور چور اور ٹکڑے ٹکڑے لاش تھی، کہا اللہم تقبل ھذا القربان، اے پروردگار اس قربانی آل محمد کو قبول فرما۔ تو یہ اس بی بی کا حوصلہ تھا، اور یہ پیغام دیا کہ تمام خواتین جو بی بی زینب کی ماننے والی ہیں ان کو بھی اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ دین کی خدمت کرنی چاہیے، اور اپنی اولادوں کو اور اپنے مال کو قربان کر دینا چاہیے اگر اسلام پر کوئی وقت پڑے۔ اسی موقع پہ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا ہے کہ یا تو ہمیں امام حسین والا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یا پھر ہمیں جو ہے زینبی کردار جو ہے جو بی بی زینب نے اپنایا ہے، آنہا کے رفتن جی کار حسینی کردن، جی و آنہا کے مندن باید کار زینبی کنن و الا یزیدین، کہ جو چلے گئے شہید ہو کر انہوں نے امام حسین جیسا کام کیا، اور جو رہ گئے ہیں ان کو جناب زینب جیسا کردار اور کام کرنا چاہیے، وَإِلَّا يَزِيدِيًا، یعنی اگر دونوں کام نہیں کر سکتے، نہ حسین والا نہ زینب کبریٰ والا، تو پھر وہ نام نہاد مسلمان ہیں، وہ حقیقی مسلمان نہیں۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے، جی، راستے 2 ہی ہیں، یا شہید ہو جاؤ یا شہیدوں کے پیغام کو پہنچاتے رہو۔ جی، تو قبلہ جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو شوق عبادت اور شوق بندگی ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یزید لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے، جی، تو آپ نے یہ پیغام بھجوایا کہ 1 دن کی مہلت جو ہے جی، وہ ہمیں اور دی جائے صحیح، تاکہ میں اپنی عبادت کا جو شوق ہے اس کو پورا کر سکوں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ساری رات آپ نے جو ہے مناجات، عبادت، اور اس کے بعد روز عاشور بھی آپ جب زخموں سے چور تھے
تو اس وقت بھی آپ نے آخری جو فعل انجام دیا ہے وہ سجدہ ہے. جی تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی ایسے بخاری صاحب کے امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہ گزرا. لوگ تو امن اور سکون میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن یہ وہ حسین ہے جس نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا ہے، اور جو کہتے ہیں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تو امام حسین علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں اور دعا و مناجات میں بھی سب سے آگے تھے، اس میں بھی وہ امام تھے. آپ نے 25 حج کیے ہیں پیدل چل کے، باپیادہ حج کیے ہیں، اور آپ کی دعا ہے مشہور دعائے عرفہ ہے. اس کے میں ایک دو جملے پڑھتا ہوں. دعا جو ہے یہ روز عرفہ یعنی جب حج پر گئے تو میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اور یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے. اس کا میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. ان لو حاولت وجتہدت مدل آثار والاحکاب لو امرتها ان اؤدی شکر واحدت من انعمک مستطعت ذالک الا بمنک الموجب علی به شکرک ابدا جدیدا وثناء طارفا عتیدا. اے پروردگار، اگر میں فکر کروں اور کوشش کروں اور زمانوں اور صدیوں کے طول مجھے عمر دے دی جائے، میں زندہ رہوں اور تیرا شکر ادا کروں، فرماتے ہیں تیری ایک نعمت کا میں اگر شکر ادا کر سکوں تو میرے لیے ممکن نہیں ہو سکتا مگر تیرے احسان کے ذریعے، جس پر جدید شکر لازم ہو جائے گا اور تازہ تعریف واجب ہو جائے گی. یعنی فرما رہے مولا حسین، اے پروردگار تیری کسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اگر میں تیری نعمت کا کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے مجھے صدیوں زندگی دے دی جائے اور تیری نعمت کا شکر ادا کرنے لگوں تو تیرے کرم کے سوا تیرے احسان کے ساتھ تو تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں. یہ وہ حسین ہے کہ جنہوں نے فرمایا پروردگار ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک لقد خواب من رضی دونک بدلا ولقد خسر من بغى عنک متحولا کیف یرجى سواک وانت ما قطعت الاحسان وکیف یطلب من غیرک وانت ما بدلت عادت الامتنان یا من ازاک احباءہ حلاوت الموانست فقاموا بین یدیہ متملکین. تو یہ مولا حسین فرماتے ہیں اسی دعائے عرفہ میں کہ اے پروردگار ماذا وجدہ من فقدہ کا، اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. دیکھیں امام حسین علیہ السلام معرفت کی اس منزل پر ہیں. فرماتے ہیں پروردگار اگر میرا سب کچھ لٹ جائے تیری راہ میں تو چونکہ میں نے تجھے پا لیا ہے میں نے کچھ نہیں کھویا. اور اگر کوئی انسان دنیا کی ہر نعمت کو پا لے لیکن پروردگار تیرا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس نے کچھ نہیں پایا. فرماتے ہیں جو تیرے علاوہ بدل پر راضی ہوا اور وہ گھاٹے میں رہا، جس نے یعنی تجھے چھوڑ کر تیرے بدل میں کوئی اور چیز لے لی وہ گھاٹے میں رہا. جس نے تجھ سے اعراض کیا، کیسے تیرے علاوہ کسی سے امید کی جا سکتی ہے جبکہ تو نے احسان کو ختم نہیں کیا، اور کیسے تیرے علاوہ کسی سے طلب کیا جا سکتا ہے جبکہ تو نے احسان کی عادت کو نہیں چھوڑا. تو یہ اس درجے پر تھے معرفت خداوندی میں کہ کائنات میں کوئی ان جیسی معرفت بھی نہیں رکھتے. اسی دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک. اے میرے اللہ تیرے وجود پر کوئی کیسے دلالت کر سکتا ہے، چونکہ جس چیز پر دلالت ہوتی ہے یہ معرفی کرنے والے کو جس کی معرفی کی جاتی ہے اس سے زیادہ روشن اور مشہور اور زیادہ عرفہ ہونا چاہیے، تب اس کی وجہ سے اس دوسری چیز کی معرفت ہوگی. تو قربان امام حسین علیہ السلام پر جائیں. فرماتے ہیں کیفا یستدل علیک بما ہوا
फी वजूदिही मुफ्तकिरुन इलैक अयकूनु लिगैरिका मिन अज़्ज़हूर। परवरदिगार तेरे ऊपर इस्तदलाल, कैसे तेरे ऊपर इस्तदलाल किया जा सकता है उस चीज़ से जो अपने वजूद में मोहताज है तेरी तरफ। क्या तेरे अलावा किसी के लिए ज़हूर है? मा लैसा लका हत्ता यकूना हुवल मुज़हिर, क्या तेरे अलावा भी किसी के लिए नूर है, ज़हूर है कि वो चीज़ ज़्यादा रोशन हो कि तुझ पर दलालत करे? फरमाते हैं मता गिबता हत्ता तहताज इला दलीलिन, परवरदिगार तू कब गायब था कि तुझ पर कोई दलील लाई जाती, यदुल्लु अलैक, जो तुझ पर दलालत करे। व मता बाउत हत्ता तकून अल आसारो हेयल्लती तूसिलु इलैक, और कब दूर हुआ है कि आसार तुझसे मिलाने का सबब बने। फरमाते हैं अमियत आइनुन ला तराका अलैका रकीबन, अंधी है वो आँख जो तुझे नहीं देख रही कि तू कायनात की हर चीज़ पर निगरान है, रकीब है। तो ये मौला हुसैन हैं कि जिनकी इबादत ऐसी, और फरमाया शब अशूर अपने भाई अब्बास से इरकब, सवार हो जा भैया, बेनफ्सी अंत या आखी, ऐ मेरे भाई अब्बास तुझ पर तेरा भाई कुर्बान हो जाए, सवार हो जा और इनसे एक रात की मोहलत ले, इसलिए कि तू जानता है कि हुसैन कुरान और नमाज से मोहब्बत करता है। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने तौहीद को बचाया, रसालत को बचाया, नमाज़ों को बचाया, और इन तमाम चीज़ों की वो अहमियत जो होनी चाहिए थी वो इमाम हुसैन के ही नम कदम से है। और आज भी जो दीन का दिफा कर रही है वो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा है, इसलिए कि आज भी अज़ादारी सैयदुश्शुहदा की वजह से ही इस्लाम ज़िंदा है, और लोग इसी अज़ादारी सैयदुश्शुहदा में तौहीद का पैगाम लेते हैं, रसालत का पैगाम लेते हैं, इमामत का पैगाम लेते हैं, और तमाम दीन के अहकामात जो हैं वो असूल हों या फ़रू अज़ादारी सैयदुश्शुहदा की वजह से ही कायम है। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है, इमाम अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबे में यजीदी फ़ौज के सामने, उसमें से एक जुमला आपने फरमाया कि मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उम्मत की इस्लाह के लिए। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़ोर अपनी इस्लाह पे देना चाहिए कि हम माशरे में एक अच्छे मुसलमान नज़र आएँ और लोग कहें कि यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाला है। तो आज के दिन की मुनासबत से, जैसे आप जानते हैं कि आज अरबाईन हुसैनी है, तो आपसे दरख्वास्त है कि इस मुनासबत से आज मसाइब हुसैनी जो हैं आप बयान फरमाएँ ताकि मोमिनीन उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशउरून।